حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تقوی حقیقت میں اپنے کامل درجے پر ایک موت ہے، کیونکہ جب نفس کے سارے پہلوؤں سے مخالفت کرے گا تو نفس مر جاوے گا۔ پھر فرمایا ہماری جماعت کو چاہیے کہ نفس پر موت وارد کرنے اور حصول تقوی کے لیے وہ اول مشق کریں، جیسے بچے خوشخطی سیکھتے ہیں تو اول ٹیڑھے حرف لکھتے ہیں، لیکن آخر کار مشق کرتے کرتے خود ہی صاف اور سیدھے حروف پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ اس طرح ان کو بھی مشق کرنی چاہیے۔ جب خدا تعالیٰ ان کی محنت دیکھے گا تو خود ان پر رحم کرے گا۔ بس یہ طریق ہے اس تقوی کے حصول کا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا ایسا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس تقوی کا حق ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ نفس کے سارے پہلوؤں سے مخالفت کی جائے۔ انسان کے سامنے ہر قدم پر تقوی سے توجہ ہٹانے کے سامان پڑے ہیں، اور یہ سامان بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی پیدا ہوئے ہیں کہ شیطان کو کھلی چھٹی دے دی کہ یہ سامان پیدا کرو۔ جب اس نے کہا کہ میں کروں گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، اور پھر فرمایا ایک مومن کو، حقیقی مومن کو، کہ اب تمہارا کام یہ ہے کہ یہ شیطانی کام ہے، ان سے بچو۔ اگر بچتے رہے تو ایمان کی حالت میں ترقی کرتے رہو گے اور حقیقی تقوی کو پالو گے۔ اور ان چیزوں سے بچنے کے لیے جو تقوی سے ہٹانے والی ہیں، فرمایا کہ مسلسل کوشش کرو۔ مسیح موعود فرماتے ہیں کہ جب بچہ لکھنا سیکھتا ہے تو ٹیڑھے میڑھے حرف لکھتا ہے، اور پھر بھی وہ کوشش کرتا چلا جاتا ہے، تھکتا نہیں ہے۔ سیکھنے کا اس کو شوق ہوتا ہے، ایک پڑھنے والے بچے کو، سیکھنے والے بچے کو۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ خوبصورت الفاظ لکھنے لگ جاتا ہے۔ فرمایا کہ اگر مومن اس طرح تسلسل سے کوشش کرتا رہے تو تقوی کے اس معیار پر پہنچ جائے گا جس پر خدا تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ میں نے کہا، شیطان کو کھلی چھوٹی بھی دے دی ہے، اور یہ دے کر ہمیں اس کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ دیا کہ اب خود ہی لڑو اور کوشش کرو، اگر بچ گئے تو میرے، ورنہ شیطان کی گود میں چلے جاؤ، بلکہ طریقے بھی سکھائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہماری مدد کے لیے اپنے فرستادے بھی وقتاً فوقتاً بھیجتا رہتا ہے، جو دنیا کو شیطان کے حملوں سے بچانے اور خدا تعالیٰ کے قریب کرنے آتے ہیں، انسان کی تقوی میں ترقی کے لیے آتے ہیں۔ اور اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرما کر ہمیں تقوی کی حقیقت بتائی ہے، اور آپ علیہ السلام نے بڑے مختصر اور جامع الفاظ میں ہمیں بتایا کہ تقوی کا حق ادا کرنے کے لیے اپنے نفس کی تمام خواہشات پر موت وارد کرنی ہوگی، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مرضات اللہ کی تلاش کرو۔ تمہارا ہر فعل اللہ تعالیٰ کی رضا کی حصول کے لیے ہو، اور جب ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہو تو پھر نفس پر موت وارد ہوتی۔ لیکن یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں ہے، ایک مرتبہ کی کوشش نہیں ہے، بلکہ ایک مسلسل کوشش ہے۔ ثبات قدم دکھانے کی ضرورت ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک دوسری جگہ کہ تقوی کا مرحلہ بڑا مشکل مرحلہ ہے،
اسے وہی طے کر سکتا ہے جو بالکل خدا تعالیٰ کی مرضی پر چلے، جو وہ چاہے وہ کرے، اپنی مرضی نہ کرے۔ بناوٹ سے کوئی حاصل کرنا چاہے تو حاصل نہ ہوگا، اس لیے خدا کے فضل کی ضرورت ہے، اور وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تو دعا کرے اور ایک طرف کوشش کرتا رہے۔ خدا تعالیٰ نے دعا اور کوشش دونوں کی تاکید فرمائی ہے کہ ادعونی استجب لکم، کہ جب مجھ سے دعا کرو تو میں قبول کروں گا۔ فرمایا کہ ادعونی استجب لکم میں تو دعا کی تاکید فرمائی ہے، اور والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا میں کوشش کی، یعنی وہ لوگ جو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ان کو ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے راستوں کی طرف۔ جب تک تقویٰ نہ ہوگا، فرمایا کہ جب تک تقویٰ نہ ہوگا اولیاء اور رحمان میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔ جب تک تقویٰ نہیں ہوگا بندہ اولیاء الرحمان میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بس اللہ تعالیٰ حقیقی مومنوں سے حقیقی تقویٰ چاہتا ہے، اور اس کے لیے مختلف راستے اس نے بتائے ہیں، اور پھر ہم پر یہ احسان کیا کہ ہمیں اس زمانے میں پیدا کیا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اور آخری زمانے کے امام کو بھیجا، جنہوں نے پھر خدا تعالیٰ کے پیغام کو ہم تک کھول کر پہنچایا۔ بس ہمارا فرض ہے کہ اس امام کی کامل فرما بردار بنتے ہوئے اس کی پوری اطاعت کریں، کامل فرما بردار بننے کی کوشش کریں، کیونکہ اس کی فرما برداری میں ہی اللہ کے رسول اور اللہ کی فرما برداری ہے۔ وہ عمل ہمارے سے ہوں جو ہمارا امام ہم سے چاہتا ہے۔ گزشتہ مذاہب میں برائیاں اس لیے جڑ پکڑ گئی تھیں کہ ان میں تقویٰ کی کمی ہو گئی تھی، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے مورد بنتے چلے گئے۔